الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ قرض میں مطلق طور پر ربا ہے اور معاوضہ جہاں ہوتا ہے وہاں پہ شروط کے تحت شروط کی مخالفت اگر ہوگی تو ربا نہیں ہوگا ورنہ ربا ہوگا۔ تو آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ قرض میں ربا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے مراجعہ کیا، علی محمدی خراسانی صاحب فرماتے ہیں کہ قرض میں مطلق طور پر ربا ہے بغیر کسی قید و شرط کے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، کل کسی نے پوچھا تھا کہ بیع کی تعریف اور صلح کی تعریف جب قصد کیا جائے صلح کا اور کلمہ ملک کو استعمال کیا جائے، یا ہبہ معوضہ میں ملک کو استعمال کیا جائے اور قصد ہبہ ہو، قصد کیا گیا ہو شرط کیا یہ عوض کے لینے کا، تو اس میں جو کیل کی طرف سے تھا یہ لفظ جو ہے آیا اشتراک لفظی ہے یا معنوی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہ اشتراک لفظی ہے نہ اشتراک معنوی ہے، بلکہ اعتراض کرنے والے نے صرف یہ اعتراض کیا تھا کہ تملیک و عین بے عوض یہ کلمہ عین بیع کے لیے تو حقیقت ہے، بیع کے لیے تو استعمال ہی کیا گیا ہے، لیکن صلح کے لیے اور ہبہ معوضہ کے لیے بھی مجازاً استعمال ہوتا ہے جس وقت یہ ملک تو استعمال ہوا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی طرف انصراف کس کی طرف ہم لے جائیں گے، تو وہاں پہ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ انصراف بیع کی طرف ہے۔ یہ دو بات۔ اچھا، تیسری بات جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ جو آج ہم کو پڑھنا وہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ یہ بعض من قارب اصلنا سے مراد میں نے یہ کہا کہ سید مجاہد صاحب مناہل اور شیخ جعفر کبیر ہیں، جبکہ یہ دونوں مراد نہیں ہے۔ ارے شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر میں نے کہہ دیا تھا، میں نے مراجعہ کیا کہ یہ من قارب اصلنا سے مراد یا تو صاحب مقابس الانوار ہیں جناب شیخ اسد اللہ تستری، یا دوسرے شیخ جعفر کبیر ہیں، کہ ان دونوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی یہ دو تعریف تین تعریف اور ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس آخری بات کے اوپر دوبارہ توجہ کریے۔ ہم جو آج تعریف کرنے جا رہے ہیں تین عدد اور بیع کی، یہ تین تعریفیں کس نے کی ہیں؟ میں نے کل کہہ دیا تھا کہ محمد حسین نجفی صاحب جواہر نے یا سید محمد مجاہد صاحب مناہل نے، ایسا نہیں ہے، وہ ان دونوں کی بات آگے آ رہی ہے۔ یہ دو جن کو من قارب اصلنا احتمال دیا گیا، ایک اسد اللہ تستری کی طرف صاحب مقابس الانوار اور دوسرے جناب شیخ جعفر کبیر یا صاحب شرح قواعد، جو مخطوط تھی شاید چھپی نہیں اس کی وجہ تو علی محمدی خراسانی صاحب اور دیگران نے بیان کیا کہ یہ دونوں مراد ہو سکتے۔ اب پڑھتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ مَنْ قَارَبَ أَسْرَنَا، جو ہمارے ہم عصر ہیں، ہمارے قریب عصر کے ہیں، استعمالہ لفظ بیع کو استعمال کیا ہے تعریف کو، فی معانی اخر غیر ما ذکر، جو ہم نے تعریفیں ذکر کی ہم نے یا شیخ توسی کی طرف سے اور دیگران کی طرف سے، اس کے علاوہ بھی تعریف انہوں نے ذکر کی ہے۔ ان میں سے ایک احدھا التملیک المذکور، وہی تملیک عین بعوض، اسی کو تعریف میں شامل کیا مگر ایک قید کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے لیکن بشرط تعقبہ بتملک المشتری۔ تعریف یہ ہے کہ تملیک و عین بعوض بتملک المشتری، یعنی مشتری اس کو قبول کرے تب وہ بیع ہے۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی جناب اسد اللہ تستری یا شیخ جعفر کبیر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تعریف تملیک کے ساتھ کی ہے، تملیک و عین بعوض یہی ہے، مگر اس میں ایک قید اور ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ مشتری قبول ہی کرے۔ اب اس کے اوپر توجہ کریں کہ یہ کیوں قید لگائی ہے، اور اس کے کہنے والے اور بھی لوگ ہیں، اور اس کے بعد
یہ بھی کیا اس کے اوپر اشکال پیدا ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ قبول کی شرط، یہ تملک کی شرط، انشاء تملک جو مشتری کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو پہلی تعریف یہ ہے، یعنی ہے حقیقت میں ہماری یہ 5ویں تعریف کتاب کے اعتبار سے، 3 تعریف پہلے گزر چکی ہے، ایک شیخ صاحب نے خود تعریف کی ہے، اس شیخ صاحب کی تعریف میں ایک کلمے کے اضافے کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ مشتری انشاء تملک کرے۔ انشاء آپ کہہ لیجیے، ہم نے انشاء و تملیک کے عین بے عوض کا ہے، اس عوض کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تملک بھی کرے، لیکن بشرط تعقب ہی اس انشاء تملیک کے ساتھ پہلو میں آئے بے تملک المشتری کی مشتری اس کو قبول بھی کر رہا ہو۔ وَإِلَيْهِ نَظَرَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا، اس کو میں کل بیان کر گیا تھا، وہ بعض مشائخ سے مراد سید محمد مجاہد اور شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام ہیں۔ تو وہ جو من قاربہ اسدنا سے مراد کیا تھا؟ اسد اللہ دوستری یا شیخ جعفر کبیر۔ یہاں بعض مشائخ سے مراد سید محمد مجاہد صاحب مناہل اور کیا نام ہے صاحب جواہر ابن حسن نجفی رضوان اللہ علیہ۔ ہو سکتا وہ بھی ہو، مرزا مہدی نراقی یا احمد نراقی باپ بیٹے تھے، جب شیخ انصاری صاحب اس طرف ان کا گزر ہوا ہے کاشان کی طرف، تو ان کی بھی خدمت میں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان سے، تو ہو سکتا وہ بھی مراد ہوں۔ ہمارے بعض حاشیہ نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے جی۔ وَإِلَيْهِ، اسی تعریف خامس، کون سی؟ انشاء و تملیک عین بعوض مگر بتملک المشتری کی قید کے ساتھ، نظر ہے ان بعض مشائخ کی حیث اخذ قید التعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح، کیونکہ ہمارے اس استاد نے سید محمد مجاہد صاحب نے یا محمد حسن نجفی صاحب نے یا نراقی صاحب نے تعریف اصطلاحی بیع کی جو اصطلاحی تعریف فقہا کی جو تعریف ہے اس میں انہوں نے کہا ہے المتعقب بالقبول، یعنی کیا؟ یعنی مشتری قبول بھی کرے تب یہ انشاء تملیک عین بعوض یہ بیع کی تعریف ہوگی۔ واضح ہے؟ یعنی کہ حیث اخذ، اس بعض مشائخ نے اخذ کیا ہے، کیا چیز اخذ کیا ہے؟ قید التعقب بالقبول، کہ اس کے انشاء تملیک کے پہلو میں مشتری کی طرف سے قبول بھی آئے، فی تعریف البیع المصطلح، بیع مصطلح سے مراد یعنی وہی فقہا کی جو تعریف ہے، لغوی تعریف کی بات نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب مناہل یا صاحب جواہر یا ملا مہدی نراقی مستند الشیعہ کے ان لوگوں میں سے، ان تینوں میں سے جو بھی ہو، ان لوگوں نے اس قید کو لگایا کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو وجہوں سے، دو سبب ہو سکتا ہے، یا دونوں ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، جس کی وجہ سے مشتری کی طرف سے انشاء تملک تعریف میں دخیل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ قبول مشتری نہ ہو اور بائع بیچنے والا انشاء تملیک کر رہا ہو اور مشتری نے قبول نہ کیا ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیع نہیں ہے، صحت سلب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیع جہاں پہ بھی کوئی آدمی کوئی چیز بیچنے کو کہتا ہے تو سامنے والے سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بیچنے والا ہے، دوسرا قبول کرنے والا ہے، کوئی مشتری ہے جو اس کو ملکتو تملکتو یا قبلتو کہہ رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی تبادر ہے بیع میں قبول مشتری کا، بیع کی تعریف میں قبول مشتری کا تبادل بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرے کہ اگر قبول مشتری نہ ہو تو بیع کی تعریف جو ہے سلب کی جا سکتی ہے، ختم کی جا سکتی ہے۔ توجہ کریں، ان دو وجہوں سے اصطلاحی تعریف جو بیع کی گئی ہے اس میں ان بزرگواروں نے قید تعقب بالقبول کو دخیل کیا ہے۔ ایک وَلَعَلَّهُ لِتَبَادُرِ التَّمْلِيكِ الْمَقْرُونِ بِالْقَبُولِ مِنَ اللَّفْظِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں قید اور کیوں اخذ تملک بالمشتری کہا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے لتبادر التملیک، ایسی تملیک متبادر ہوتی ہے تملیک عین کہنے میں، المقرون بالقبول، جو مقرون بالقبول ہو لفظ میں، یعنی مشتری کی طرف سے تملک تو بھی ہو، قبل تو بھی ہو، اس طرح کے کلمات ہوں۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں تملیک، جب آپ کہیں گے تملیک و عین بالعوض تو اس کے بہت سے افراد ہیں،
तमल्लुक ऐन बिल-एवज़ वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे तमलीक सादा सादा हो, यानी क्या, बाये ने मल्लक तो कहा, मल्लक तो कल किताब कहा या बेतुल किताब कहा और सामने वाला अभी कबूल न किया हो, यहाँ पे उसकी तरफ से चूँकि तमलीक हो रही है लिहाजा इस तारीफ, ये तारीफ इसको भी शामिल है। जहाँ पे मल्लकतों के बाद कबिलतों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन सामने वाले ने इसको सर हिला दिया, यानी मान लिया है, वहाँ पे भी तारीफ़ है। लेकिन तबादुर सही मानों में उस तमलीक की तरफ होती है जहाँ बाये की तरफ से तमलीक ऐन हो जाए और मुश्तरी ने उसको कबिलतो कह के कबूल भी कर लिया हो। तो इस फ़र्द की तरफ तारीफ़ मुकम्मल तरीके से इंसराफ रखती है, तबादुल रखती है। लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने कबिलतों को या मल्लकतों को या कबूल मुश्तरी को तमल्लुक इंशाए तमल्लुक के मुश्तरी को तारीफ़ में दखील समझा है। वाज़ेह है। वलअल्लहु शायद इसकी वजह, किस चीज़ की वजह, कि इस बुजुर्गवार ने, उस्ताद ने तमल्लुक मुश्तरी की क़ैद लगाई है। क्यों लगाई है? लितबादुल अत-तमलीकिल मक़रून बिल क़बूल मिनल लफ्ज़, क्योंकि वो तमलीक जिसमें लफ्ज़ के, जिस तारीफ़ लफ्ज़ में तमल्लुक भी आया हो उसकी तरफ ये तमलीक तबादुल करती है। 2 बल वसिहतुस्सल्ब अनिल मुजर्रद, अगर बाये ने मल्लक तो कल किताब बेअशरत दनानीर कहा या बेतुल किताब अना मल्लक तो ही कहें ज़्यादा, या कहा और मुश्तरी ने अभी कबूल नहीं किया, खामोश है, तो क्या आप इस तारीफ़ को जामे तारीफ़, मुकम्मल तारीफ़ कह सकते हैं? बल्कि ये कह सकते हैं कि ये चूँकि अभी कबूल मुश्तरी नहीं आया है लिहाजा तमलीकुल ऐन बेवज़ इससे सल्ब किया जा सकता है। वाज़िह बात, हम हकीकत व मजाज में 25 अदद जो इलाक़े हकीकत व मजाज है उसमें जानते हैं, बताया गया है कि तारीफ़ हकीकी असल एक तो यह है कि उसके अंदर अगर आप मजाजन कोई कलमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक इलाका 25 में से कोई एक पाया जाना चाहिए। और किसी चीज़ की हकीकी तारीफ़ के लिए ज़रूरी है कि उसकी तरफ लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से माना हमारा मुतबादिल हो, इंसराफ करे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो हकीकत है या मजाज है इसका अंदाज़ा करना है तो कैसे, दूसरा तरीका यह है कि सेहतुल हम्ल हो और दूसरे की अदम सेहत सल्ब हो, सही है, सल्ब करना सही ना हो तो ये हकीकत की अलामत होगा। और अगर सल्ब करना सही हो जाए तो ये मजाज कहलाएगा। यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं बयान करने में वाज़ेह तरीके से नहीं बयान कर सका। दूसरी वजह वला अल्लाहु कह के पहली बात ये कहा कि तबादुर उस तमलीक की तरफ होता है जिस तमलीक में तमलीक ऐन के साथ साथ तमल्लुक मुश्तरी भी पाया जाए, वाज़ेह है। दूसरी वजह इस कैद के दाखिल करने की वजह ये है कि अगर बाये की तरफ से तमलीक ऐन बेवज़ हो और मुश्तरी की तरफ से तमल्लुक ना आया हो या वो खामोश हो तो हम इस तारीफ़ के लिए कह सकते हैं कि यह हकीकी तारीफ़ नहीं है, क्योंकि इससे इसको सल्ब कर सकते हैं किसी से, ऐसी तमलीक से जिसमें मुकाबिल में मुश्तरी की तरफ से तमल्लुक ना आया हो। वही बात वसिहतुस्सल्ब अनिल मुजर्रद, अनिल मुजर्रद से मुराद क्या है? वो तमलीक जहाँ पे कबूल मुश्तरी ना हो, इससे हम तमलीक ऐन बेवज़ की तारीफ़ जो बाई की आई है उसको हम सल्ब कर सकते। इन 2 वजहों से हमारे इस उस्ताद ने ये कहा है कि तारीफ़ में, इस्तिलाही तारीफ़ में सिर्फ तमलीक ऐन बेवज़ काफ़ी नहीं है, तमलीक ऐन बेवज़ के साथ साथ मुश्तरी की तरफ से तमल्लुक, इंशाए तमल्लुक भी होना चाहिए। अब उसके बाद शाहिद आपके सामने पेश कर रहे हैं, 2 शाहिद ला रहे हैं कि जिससे हम अपनी बात को, कि जिसमें हमारे असातिज़ा ने तमल्लुक मुश्तरी को ज़रूरी समझा है, इंशाए तमल्लुक को लाजिम समझा है। वो लिहाजा ला युक़ालो, ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब कोई ये कहे फ़ुलान बाअ मालहु व दारहु, मसलन किसी ने अपना घर किसी को बेच दिया है। अगर कहने वाले ने ये कहा कि उसने अपना घर बेच दिया है और वहाँ पे ख़रीदने वाले ने अभी सुकूत अख्तियार किया, तमल्लुक नहीं किया है, तो क्या होगा?
वलिहाजा ला युकालु बाअ फुलानुन दारहु इल्ला बादा अन यकूना कद इश्तराहु गैरुहु, जब तक कि किसी गैर ने उसको खरीद ना लिया हो, सिर्फ बाए की तरफ से इंशाए तमलीक हो जाए, बय का ऐलान हो जाए और किसी ने उसको ख़रीदा ना हो, तो क्या वहाँ पे कोई कह सकता है कि ये बाआ फुलान दार जुमला उसका सही है? नहीं। यानी क्या, यानी ज़रूरी ये है कि बय करते वक्त बाए जब बेतो कह रहा है तो मुकाबिल में कोई ख़रीदने वाला, कबूल करने वाला, इश्तरा करने वाला हो। सिर्फ बय करने को, सिर्फ तमलीक करने को बय नहीं कहते, बल्कि तमलीक के साथ साथ तमल्लुक भी होना चाहिए। लिहाजा ये जुमला कि ज़ैद ने अपना घर बेच दिया, उसी जगह कहा जा सकता है जहाँ बकर ने या किसी ने उसके घर को ख़रीदा हो। वाज़ेह हुई बात। तो बाआ फुलानुन दारहु, ये जुमला उस वक्त सही है जबकि किसी गैर ने शरा भी किया हो, इंशाए तमल्लुक भी किया हो, वरना बाआ ज़ैदुन मालहु भी नहीं है। ये एक बात। वयुस्तफ़ादु मिन क़ौलिल क़ाइल, दूसरा शाहिद ये ला रहे हैं कि तमलीक ऐन बेअवज़ में मुश्तरी की तरफ से तमल्लुक भी होना चाहिए। हमारे उस्ताद ने ये जो क़ैद लगाई है कि क़ैद तमल्लुक भी मुश्तरी की तरफ से हो, हम उनकी शाहिद, उनके जुमले की सेहत और उनकी क़ैद लाने को तायद अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। दोबारा सुने एक मतलब इस बात को। हमारी पाँचवीं तारीफ़ ये है कि इंशाए तमलीक ऐन बेवज़ के साथ साथ मुश्तरी की तरफ से कबूल यानी इंशाए तमल्लुक भी तारीफ़ में होना चाहिए। वाज़ेह बात। और इसकी दो वजह है। एक, तबादुर, वहाँ पर बय शामिल होता है जहाँ तमलीक ऐन के साथ साथ मुश्तरी की तरफ से तमल्लुक भी हो। दूसरी बात ये कही कि अगर मुश्तरी की तरफ से तमल्लुक नहीं है तो हम इस तारीफ़ से, बय की तारीफ़ से कह सकते हैं कि तारीफ़ सही नहीं, सेहत सल्ब है। और फिर उसके बाद इस तारीफ़ की तायीद के तौर पर, शाहिद के तौर पर दो जुमला ला रहे हैं। अगर कोई किसी के बारे में ये कहे कि ज़ैद ने अपना घर बेच दिया है, तो जब तक कोई दूसरा खरीदने वाला ना हो तब तक बाअ ज़ैदुन दारहु का जुमला सही नहीं है, नहीं बोला जाता। दूसरी बात ये कही कि अगर मैं ये खुद कहूँ कि मैंने अपना घर बेच दिया, अपनी किताब बेच दी, हर सुनने वाला यही समझेगा कि किसी दूसरे बंदे ने उसको खरीद लिया। वयुस्तफ़ादु मिन क़ौलिल क़ाइल, अगर कायल ये कह रहा है बेअतु माली बेअतु दारी बेअतु किताबी अन्नहु इश्तराहु गैरुहु, कि गैर ने उसको खरीदा है। ये दो शाहिद किस लिए लाए हैं? ताकि ये बता सकें कि हमारे उस्ताद ने जो तमल्लुक मुश्तरी की क़ैद लगाई है वो बेजा नहीं है, सही है। फिलहाल अभी उसकी तायीद कर रहे हैं। ला अन्नहु औजबल बैअ फ़क़त, अगर मैंने कहा बेअतु किताबी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना जुमला सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी किताब बेच दिया, कोई कबूल करने वाला नहीं है। इंशाए, तवज्जो करें, इंशाए तमलीक ऐन एक तरफा और सामने वाला कबूल न किया हो, ये जो है बय नहीं है, इसको नहीं। ला अन्नहु औजबा, अपनी तरफ से मैंने तो किताब बेचा है तो जाहिर है कि मेरा कस्द ये है कि किसी गैर की तरफ मेरी मिल्कियत मुंतकिल हो गई है और उसके बदले में मुश्तरी इसको कबूल करेगा, मैं ये समझ रहा हूँ। ये समझने से इसका ताल्लुक नहीं है। ला अन्नहु औजबल बैअ फ़क़त, कि सिर्फ बय का ईजाब हो जाए एक तरफ से, सामने वाला कोई कबूल करने वाला ना हो, यहाँ पे तारीफ़ बय सादिक नहीं आती। यहाँ पे बड़ी बहसें हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं, यही मेरा ख्याल है कि मैं अपनी किताब बेच रहा हूँ, सामने वाले से बेचा है, मेरी नीयत यही है कि ये कबूल कर ले, अभी वो खामोश है, तो मेरी तरफ से तो बय मुकम्मल है और मेरा कस्द भी ये है कि मैं इंशाए तमलीक कर रहा हूँ, मुकाबिल में उसकी कीमत ले रहा हूँ। बहरहाल, लेकिन यहाँ पे ये बयान करना चाह रहे हैं कि कायल जब कहेगा कि बेअतु किताबी, ये जुमला उसी वक्त उसका सही है कि जब सामने वाला गैर कोई उसका कबूल करने वाला हो। ये थी पहली तारीफ। और इस पहली तारीफ में ये तीन तारीफ़ें जो उस्ताद ने या बुजुर्गों ने की हैं, उन तारीफ़ात को हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तारीफ पे भी तवज्जो करिए। अस्सानी, दूसरी तारीफ यानी हमारी दरअसल ये छठी तारीफ है किताब के एतबार से। अल असरुल हासिल मिनल ईजाब वल कबूल, दूसरी तारीफ या आप कह दीजिए छठी तारीफ ये है
کہ ایجاب اور قبیل بیعتوں اور اشتریتوں سے جو اثر حاصل ہوتا ہے، جو لازمہ، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ بیع ہے۔ ہماری تعریف کیا ہے؟ تملیک وعین بعوض۔ انہوں نے کہا نہیں، بیعتوں و اشتریتوں سے ایجاب اور قبول کرنے سے بائع اور مشتری کی طرف سے جو معنی نکلتا ہے، جو حاصل ہے، جو نتیجہ ہے، جسے آپ اثر کہہ سکتے ہیں، اثر بیع، لازم بیع، وہ کیا ہے؟ نقل و انتقال ملکیت۔ صحیح ہے؟ یہ جو اثر ہے، یہ جو ایجاب اور قبول سے حاصل ہوتا ہے، یہ تعریف ہے، اور وہ ہے وہو الانتقال، یعنی مشتری کی بائع کی طرف سے شے کا منتقل ہو جانا۔ یہاں پہ بھی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لازمہ بیع سے، یہ جو تعریف پہلے گزر چکی ہے، کہاں پہ؟ مبسوط میں شیخ طوسی نے کہا تھا انتقال عین من شخص الی آخر بعوض مقدر علی وجہ التراضی۔ تعریف یہ تھی نا، انتقال کا لفظ استعمال کیا تھا، ہم نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر کہ صرف انتقال نہیں، نقل و انتقال ہونا چاہیے، اور بھی اعتراض کیا تھا۔ ایک اعتراض یہ تھا کیا؟ بعوض مقدر، آپ نے قید لگائی تھی، ہم نے جواب یہ دیا تھا یہ عوض مقدر جو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی ثمن مقرر ہونا چاہیے، دونوں حلا عوضین کہہ لیجیے، عوضین مقدر ہونا چاہیے، یہ تو شرائط میں سے ہے، واضح ہے۔ آپ اس جو تعریف کے لوازم میں سے ہے، ثمن کے یا مسمن کے شرائط میں سے، آپ اس کو تعریف میں نہ لیں۔ دوسری بات یہ کہ تھی علی وجہ تراضی، دونوں راضی ہوں تب یہ معاملہ ہوگا۔ ہم نے یہ کہا کہ تراضی کیا ہے؟ یہ شرائط میں سے ہے، کیا نام ہے، بائع اور مشتری، آپ یوں کہہ لیجئے قابل اور ناقل کی طرف سے یہ شرطیں آگے ذکر ہوں گی، شروط العوضین اور شروط کیا نام ہے موجب اور قابل کی طرف سے، ان سب شرطوں کو بیان کریں گے۔ بہرحال تعریف یہ گزر چکی، کیا؟ انتقال عین من شخص الی آخر۔ ہم نے وہاں پہ ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ تو انتقال جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اثر بیع ہے، صحیح ہے، اثر بیع ہے۔ اصل تعریف پہلے کریے، پھر اس کے بعد اثر اور شرط کو ذکر کریے گا۔ وہی تعریف یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے، بس کیا نام ہے، لفظ فرق ہے، وہ یہ ہے کہ بیعتو و اشتریتو، ایجاب اور قبول جو بائع اور مشتری کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کا جو اثر حاصل ہوتا ہے اسے بیع کہتے ہیں۔ بیعتو، اشتریتو، ملکتو، بدلتو، ابدلتو، عوضتو، یہ سب کلمات نہیں، بلکہ ان کلمات کا جو اثر، نتیجہ اور حاصل ہوتا ہے اسے بیع کہتے ہیں۔ واضح ہے؟ اس چھٹی تعریف یعنی الاثر الحاصل من الایجاب والقبول، بائع کی طرف سے ایجاب، مشتری کی طرف سے قبول، ان ایجاب اور قبول اور بیعت و اشتریتوں کا جو اثر حاصل ہوتا ہے وہ بیع ہے۔ وہ الانتقال، اور وہ ہے انتقال ثمن مشتری کی طرف، بائع کی طرف سے، یعنی کہ وہ الانتقال کما یظہر بالمبسوط وغیرہ، مبسوط، تذکرہ، جامع المقاصد، ان تین لوگوں کی تعریف کو انہوں نے ذکر کیا تھا، اور یہ تعریف جو ہے اس کے اوپر بھی اشکال ہے، اشکال ہم جب پڑھیں گے آگے آ رہا ہے۔ الثالث، تیسری تعریف جو در حقیقت ساتویں تعریف ہے، بعض من قارب اثرنا ان کی تیسری تعریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عقد نام ہے، بیع نام ہے نفس عقد خاص کا، جیسے نکاح کیا ہے، اس میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، صحیح ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اجارے میں، دوسرے امور میں اسی یعنی خاص صیغے استعمال کیے جاتے ہیں نا، ایسے ہی عقد نام ہے، بیع نام ہے عقد خاص کا، کہ جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہاں پہ انکحتو اور قبلتو النکاح ہوتا ہے، یہاں پہ بیعتو اشتریتو ہوتا ہے، ملکتو اور تملکتو ہوتا ہے، ابدلتو عوضتو ہوتا ہے، کہنے کی عقد خاص، خاص الفاظ کے ساتھ، یہ ہے بیع کی تعریف۔ بیع کی تعریف کیا ہوئی؟ نفس عقد خاص، نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول، کہنے کی چھٹی، ساتویں تعریف اور آخری تعریف بیع کی جو ہمارے بعض بزرگوں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نفس عقد جو ایجاب اور قبول کلمے کے ساتھ ہے، اسی کو بیع کہتے ہیں۔ کیسے؟ نکاح کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ انکحتو اور قبلتو استعمال ہوتا ہے تمام شرائط کے تحت، تو خاص کلمات پر مشتمل، خاص کلمات سے مشتمل عقد کو جیسے نکاح کہا جاتا ہے، عاریہ کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے، ویسے ہی بیع کسے کہتے ہیں؟
خاص عقد کو جو مشتمل ہوتا ہے کس کے اوپر؟ بیتوں و اشتریتوں کے اوپر یا بیتوں کے مترادف کلمات کے اوپر. واضح ہے؟ دیکھیں ساتھ ہے، دوبارہ سنیں. آخری تعریف بے کی یہ ہے کہ جیسے نکاح نام ہے انکحتو و قبلتو کے کلمات خاص پر، یعنی عقد جو مرکب ہوا ہے انکحتو اور قبلتو پر، اسی طریقے سے بے کی آخری تعریف ہماری یہ ہے کہ نفس عقد جو مرکب ہوا ہے بیعتو و اشتریتو سے یا بیعتو کے مترادف کلمات سے یا اشتریتو کی جگہ پہ تملکتو استعمال کر سکتے ہیں نا مشتری کی طرف سے، ان خاص صیغوں سے مشتمل مرکب عقد کا نام بے ہے. الثالث نفس العقد، خود عقد جو مرکب ہے من الایجاب والقبول. وَإِلَيْهِ يَنْظُرُ مَنْ عَرَّفَ الْبَيْعَ بِالْعَقْدِ، جس نے بے کی تعریف میں لفظ عقد استعمال کیا ہے ان سب کی نظر اسی چیز کی طرف ہے، یعنی عقد خاص جو مرکب ہوا ہے بعض کلمات سے، ان کا نظریہ ان کا کہنا یہی ہے. قال بل الظاہر، یہ قال کا قول پر نا وہی من قرب اصل مولوی، اس بزرگوار نے جنہوں نے تین تعریفیں آخری والی کی ہیں وہ من قاربا اصلا ہے، انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا ہے. قال یہ کہتے ہیں بل الظاہر اتفاقهم على ارادت هذا المعنى في عناوین ابواب المعاملات. توجہ کریں، کتاب البیع، کتاب الاجارہ، کتاب النکاح، یہ جو یہاں پہ عقد کلمہ استعمال جس نے استعمال کیا، ان سارے علماء کا ابواب معاملات میں کتاب الاجارہ کہنا، کتاب النکاح کہنا، کتاب البیع کہنا، ان کی مراد یہی ہے. گویا ان سب کے کلمات کا اتفاق ہے، سب کی بات اس بات کے اوپر متفق ہے کہ سب کے سب بیع کی تعریف کیا سمجھتے ہیں؟ نفس عقد جو مرکب ہوتا ہے بیتوں و اشتریتوں سے، یا نفس نکاح جو مرکب ہوتا ہے انکحتوں اور تمتعتوں، زوجتوں اور اس کے قبلتوں سے. واضح ہے؟ یعنی بل الظاہر، بلکہ کلمات فقہا سے اتفاق اور اجماع ظاہر ہو رہا ہے علی ارادت حاضر معنی، یہی معنی ساتویں تعریف جو ہم نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ نفس عقد جو مرکب ہوا ہے ایجاب اور قبول سے، یہی بیع ہے. اتفاقهم علی ارادت حاضر معنی فی عناوین ابواب المعاملات، معاملات میں مساقات، عاریہ، اجارہ، حتی اجارہ بھی. البتہ اجارے کے سلسلے میں بحث ہے، پہلے ایک بات یہاں پہ خارج سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی معاملات کے جو الفاظ ہیں وہ معاملات کے الفاظ وضع کیے گئے ہیں دونوں طرف کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو ایجاب کی طرف سے آئے، جو قبول کی طرف سے آئے، یا یوں کہیں دونوں طرف سے جو آئے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ شراکت اور قراض وغیرہ. صحیح، دونوں طرف کو مد نظر رکھ کر کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک طرف کو، ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر کے اس کلمے کو وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے. کبھی کبھی نہیں، نہ تو بائع کی طرف سے نہ مشتری کی طرف سے، اللہ بائع و مشتری نہ کہیں بلکہ مجیب کی طرف سے اور قابل کی طرف سے، دونوں طرف کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے خاص شے کے لیے، اعیان خارجیہ کے لیے. مثلا صدقہ، ہم جب صدقہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ایک صدقہ دینے والا، ایک صدقہ قبول کرنے والا، اس کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ صدقے سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ وہ مال، وہ پیسہ جو ہم کسی فقیر کو یا کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں. یہاں پہ لفظ صدقہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ نہ صیغہ دینے والے کی طرف سے صدقہ، نہ صدقہ قبول کرنے والے، ان سب کے لیے نہیں، بلکہ صدقہ کا لفظ وضع کیا گیا ہے خود نفس مال کے لیے. واضح ہوئی بات؟ اسی طریقے سے اجارہ، کلمہ اجارہ کیا ہے؟ یعنی کسی عین شے کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس کی منفعت کو کسی کے حوالے کرنا ہے نا. تو یہاں پہ نہ تو عین شے کو مد نظر رکھا گیا، نہ منفعت کو مد نظر رکھا گیا، بلکہ اجارہ نام ہے اس عملیے کا، اس شے کا کہ جو جہاں پہ اصل کو باقی رکھتے ہوئے منفعت کو کسی کو بیچا جا رہا ہے. یہاں پہ جناب شیخ انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ لفظ بیع
بقیہ عقود کی طرح سے نفس عقد کو کہتے ہیں جو مرکب ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے. یہ کلمہ ایسا ہے کہ حتیٰ اجارہ اور شبہ اجارہ کو بھی لفظ بے یہ کہنا چاہنا کہ نفس عقد جب آپ نے کہا تو نفس عقد بے میں کیا ہے؟ ایک طرف سے بیتو اور ملکتو ہے، دوسری طرف سے قبلتو یا تملکتو ہے. نکاح کہا تو نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے انکحتو زوجتو ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبلتو ہوتا ہے. مگر نکاح کا صیغہ، مگر اجارہ، مگر بے، یہ سب کے سب نفس عقد ہے جو مرکب ہوئے ہیں دو پہلوؤں سے. واضح ہے؟ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جہاں جہاں نکاح، اجارہ، قرض وغیرہ، صدقہ اور اسی طریقے سے بھی بے بھی نفس عقد ہے. یہ ساتویں تعریف ہماری قابل قبول ہے، یعنی یہ قائل کی نہ کہ شیخ انصاری. ان کا کہنا یہ ہے قالا سے مراد کون ہے؟ یعنی وہی استاد جنہوں نے یہ بیان کیا ہے. یہ تعریف تین تعریف بھی کیا نام بے کی ہے. ان کی آخری تعریف ایک مرتبہ دوبارہ سنیں. آخری تعریف یہ ہے کہ بے نام ہے نفس عقد خاص کا. وہ عقد خاص کیا ہے کہ جس میں بیتو و اشتریتو ہوتا ہے. نکاح میں عقد خاص کیا ہے؟ جس میں زوجتو، انکحتو اور پھر مقابل میں قبلتو ہوتا ہے. واضح ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کیفیت تمام ابواب معاملات میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، کہیں کوئی کلمہ دونوں پہلو کو مد نظر رکھ کر کے وضع کیا گیا ہے، کہیں صرف ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر کے کیا گیا ہے، کہیں نہ اول اور نہ ثانی بلکہ عین شیء خارجی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی صدقے کی. توجہ کریں. قال وہ کہتے ہیں بل الظاہر اتفاق الفقہاء، اتفاق فقہاء علی ارادت حاصل معنی، یہی معنی جو ہم نے کہا نفس عقد بے کی تعریف ہے، وہ عقد جو مرکب ہوا ایجاب اور قبول سے، یہی معنی مراد لیا ہے تمام عناوین ابواب معاملات میں. حتی الاجارہ و شبہہ، حتی اجارہ بھی عقد ہے اور شبہ اجارہ مثلا عاریہ دینا یہ بھی عقد ہے. ہم عاریہ دیتے نہیں کیا؟ عاریہ نے ایک کتاب دیا کہ کوئی آدمی اس سے جا کر کے مطالعہ کرے، پڑھے، فائدہ اٹھائے. یہاں پہ نہ تو لفظ میری طرف سے بولنا اور نہ اس کی طرف سے قبول کرنا، یہ کوئی مد نظر نہیں ہے. عاریہ میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی لفظ کسی کتاب کا کسی کے حوالے کرنا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے. تو عاریہ کا لفظ جو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اس عملیے کے لیے، یعنی کتاب کو پڑھنے کے لیے، دینے کے لیے. نہ یہ کہ وہاں پہ آ رہے تو یا جو بھی کلمہ اس کا عاریہ دینے کا ہو وہ استعمال کیا جائے ادھر سے بیچنا، لیکن اس کے باوجود عاریہ کے لیے نفس عقد استعمال کرنا صحیح ہے، جیسے کہ اجارہ کے لیے، جیسے کہ بے کے لیے، اور تمام وہ کلمات جو ابواب معاملات میں آتے ہیں. تو کہنے کی سارے علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نفس عقد بے ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے نکاح میں، جیسے کہ اجارہ میں، اور جیسے کہ شبہ اجارہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ عاریہ. التی لیست ہی فی الاصل اسما لاحد طرفی العقد. یہ میں پہلے پڑھ کر کے وضاحت کرتا تو زیادہ اچھا تھا. عقد میں دو طرف ہوتا ہے، ایک بائع کی طرف سے، ایک مشتری کی طرف سے. قرض میں ایک قرض دینے والا، ایک قرض لینے والا. صدقے میں ایک صدقہ دینے والا، ایک صدقہ لینے والا. واضح ہے؟ کہیں کہیں بعض کلمات وضع کیے گئے ہیں دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، عقد کے ایک طرف اور دوسری طرف، ایجاب اور قبول دونوں طرف کو مد نظر رکھ کر کے بعض کلمات وضع کیے گئے ہیں. واضح ہے؟ جیسے کہ شراکت وغیرہ، صحیح، یا مضاربہ وغیرہ. بعض کلمات میں کسی ایک طرف کو عقد کے مد نظر رکھ کر کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. جیسے آپ مثال دیں، جو دونوں طرف کو مد نظر رکھنے کے بجائے ایک طرف کو مد نظر رکھ کر کے کلمے کو وضع کر دیا گیا ہے. کہیں جی جیسے ہبہ آپ جو ہے اپنی طرف سے دے رہے ہیں، یا اس طرح کا کلمہ. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو طرف عقد، نہ بائع کی طرف سے، نہ مشتری کی طرف سے، نہ قرض دینے والے کی، نہ قرض لینے والے کی طرف سے، نہ صدقہ دینے والے کی طرف سے، نہ صدقہ لینے والے کی طرف سے، دونوں کو طرفین عقد کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. لفظ کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ عین شیء خارجی کے لیے.
پھر بھی ہم وہاں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں نفس عقد. واضح ہے؟ تو تمام فقہا جو اس بات کے قائل ہیں کہ بے نام ہے نفس عقد کا، ان کا یہی کہنا ہے ہر جگہ پر، ولو وہ شے وہ الفاظ جو معاملات کے ہیں کہیں دونوں طرف کو مد نظر رکھ کر کے وضع کیے گئے ہیں، کہیں ایک طرف سے عقد کو مد نظر رکھ کر کے، کہیں عقد کے دونوں طرف کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے عین شے خارجی کے لیے یا مال کے لیے لفظ وضع کیا گیا، تب بھی اس کے لیے نفس عقد استعمال کرتے ہیں. التی لیست ہی فی الاصل، حقیقت میں اجارہ اور شبہ اجارہ نام ہے مگر نہیں نام ہے لأحد طرفی العقد، عقد کے کسی بھی ایک طرف کے لیے، بلکہ خود اس عمل کو اجارہ دینے کو اجارہ کہا جاتا ہے. پھر بھی علماء اس کے لیے نفس عقد استعمال کرتے ہیں. اقول اما البیع، اب یہ 3 تعریف ہم نے جو کی ہے، اس تعریف کا ہم اس کو قبول نہیں کرتے شیخ انصاری صاحب، لہذا جلدی جواب. اما البیع بمعنی الایجاب المتعقب للقبول، یہ جو آپ نے 5ویں تعریف کی اور آپ کی 3 تعریف میں سے پہلی تعریف تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ ایجاب صرف کافی نہیں ہے بلکہ المتعقب بالقبول بھی ہونا چاہیے. غور سے سنیں، کہنے کی بائع کی طرف سے ایجاب کافی نہیں ہے، بیع کی تعریف اسی صورت میں صحیح ہوگی جب متعقب بالقبول بھی ہو. واضح ہے؟ یہ آپ نے جو کہا ہے فالظاہر انہ لیس مقابلا للاول، تو یہ ہماری تعریف کے مقابل میں نہیں، ہماری تعریف کی ایک فرد ہے. ہماری تعریف کیا ہے؟ تملیک عین بعوض. یہ تملیک عین بعوض اس تعریف کے بہت سے افراد ہیں. آپ نے جو ابھی کہا کہ متعقب بالقبول ہونا چاہیے، یہ اس کے ٹکراؤ نہیں اس سے رکھتی، اس کو شامل ہے. وَإِنَّمَا هُوَ فَرْدٌ انصرف الیہ اللفظ فی مقام قیام القرینۃ علی ارادۃ الایجاب المثمر. یہاں تک جو ہے جواب اس کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ تملیک عین بعوض ہونے کے ساتھ ساتھ مشتری کی طرف سے قبول بھی آنا چاہیے، تب یہ بیع کی تعریف صحیح آئے گی. اور 5ویں تعریف یہ درست ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو تعریف کی ہے ہماری تعریف کے مقابل میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہماری تعریف کے افراد ہیں، ان افراد میں سے اس فرد کی طرف انصراف ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے. جہاں پہ مشتری کی طرف سے تملک بھی آ جائے تو وہاں پر بیع کی ہماری والی تعریف یقیناً فٹ آئے گی. عبارت پہ توجہ کریں. فالظاہر انہ لیس مقابلا للاول، ہماری تعریف کے سے ٹکراؤ نہیں رکھتی. انما ہوا، آپ نے جو تعریف کی ہے کہ جس میں نقل عین بعوض کے ساتھ ساتھ مشتری قبول بھی کرے، یہ کیا ہے؟ فرد انصرف الیہ اللفظ. یہ وہ فرد ہے ہمارے بیع کی تعریف کا، وہ فرد ہے کہ جس کی طرف انصراف ہے فی مقام قیام القرینۃ، جب کہ قرینہ موجود ہو اس بات کے اوپر کہ ارادۃ الایجاب المثمر، جس نے بیعتو کہا ہے وہ اپنے بیعتو کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایجاب کو ثمر بخش سمجھ رہا ہو، یعنی سامنے والا قبول بھی کر رہا ہو. یہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ کہا بیعت کتاب بعشرۃ دنانیر، زید سے اس نے کہا، دوسرا بیعت کتاب بعشرۃ دنانیر بکر سے کہا، بکر نے قبول بھی کر لیا، قبل تو بھی کہہ دیا، میری تعریف دونوں کو شامل ہے، انشاء و تملیک عین بعوض دونوں کو شامل ہے، مگر انصراف کس کی طرف ہوگی؟ اس ایجاب کی طرف جو ثمر بخش ہے، جس میں سامنے والے نے قبول بھی کر لیا ہے. تو چونکہ بیچنے والا ہمیشہ ایجاب ایسے ہی کرتا ہے کہ جس میں ثمر بخش ہو، سامنے والا قبول بھی کرے، لہٰذا آپ کی تعریف جو متعقب بالقبول کیا ہے کوئی نئی بات آپ نے نہیں ذکر کی ہے، بلکہ ہماری تعریف کے فرد اکمل کو مراد لیا ہے، جس میں ایجاب کرنے والا ثمر بخش ایجاب کرتا ہے، بیعتو کہنے کے ساتھ ساتھ مشتری کی طرف سے قبول کبھی نظر میں رکھتا ہے. اب اگر اس نے قبول تو کہہ دیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو ہماری تعریف اس کی طرف انصراف رکھتی ہے. اسی ایک فرد کو آپ نے بیان کیا ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ مزید اور کل کریں گے. والحمدللہ.